الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کا اگلا حصہ مال کی مذمت احادیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جو دنیا کے طالب ہوتے ہیں، مال و متاع کے حریص ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنی آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اپنی دنیا کو بہتر بنانا، دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو بہتر بناتے ہیں، اور اپنی آخرت سے وہ غافل رہتے ہیں اور آخرت کے لیے وہ کوئی تیاری نہیں کرتے، اور وہ صرف مال کے حریص رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دنیا کے طالب ہوں اور آخرت سے غافل ہوں، تو ایسے لوگ شیطان کی راہ پر ہوتے ہیں۔ جو مال کے حریص ہوں، ایسے لوگ شیطان کی راہ پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ صرف یہی نہیں کہ جو کہ راہ خدا میں قتل ہو جائے، یعنی راہ خدا کی جو ایک راہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ صرف یہی نہیں کہ جس نے جہاد کیا اور راہ خدا میں وہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تو راہ خدا صرف یہی نہیں، بلکہ جس نے اپنے والدین کے لیے سعی کی وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، یعنی دوڑ دھوپ کرنے والا اپنے والدین کے لیے، محنت اور مشقت اٹھانے والا، ان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اور جس نے اپنے نفس کے لیے سعی کی تاکہ اسے پاک رکھے، یعنی کہ نفس کے لیے اس نے وہ محنت اور مشقت کی تاکہ اپنے نفس پر قابو پا سکے، وہ اس کے لیے اس نے محنت اور مشقت کی، ریاضت کی، اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے، اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس نے سعی کی، دوڑ دھوپ کی، محنت کی، مشقت اٹھائی، ریاضت کی، مجاہدہ کیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں یہ بھی ہیں۔ جہاد کرنا راہ خدا میں، قتل ہو جانا، شہید ہو جانا، صرف راہ خدا یہی نہیں بلکہ یہ بھی ایک ہے، والدین کے لیے سعی کرنا اور اپنے نفس کے لیے سعی کرنا تاکہ اسے پاک رکھے، یعنی گناہوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے، اور دوسری کہ اپنے نفس پر بری خواہشات کو روکے، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے اور نفس کو پاک رکھے، نفس کو گناہوں سے پاک رکھے، اور نفسانی خواہشات پر قابو پا لے، نفسانی خواہشات پر وہ غلبہ حاصل کر لے، اس لیے اس نے صحیح کی، دوڑ دھوپ کی، محنت کی، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور جس نے صحیح کی، محض جس نے دوڑ دھوپ، محنت و مشقت اٹھائی اور جو بھی اس نے کام کیے وہ صرف کس لیے؟ جس نے صحیح کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے صحیح کی محض مال و دولت بڑھانے کے لیے، وہ شیطان کی راہ میں ہے، یعنی جس کی محنت اور مشقت، دوڑ دھوپ، کام کا جو بھی اس کا رہا دنیا میں، تو وہ سارے کام اور محنت اور مشقت اور دوڑ دھوپ سب کچھ کس لیے؟ محض مال حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے وہ شیطان کی راہ پر ہے۔
یہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 39,578 اور شعب الایمان میں اس کا حدیث نمبر ہے 10,377۔ یعنی کہ سینکڑوں مقام پر اللہ کے رسول نے مال کی مذمت فرمائی، اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرآن میں مال کی اور دنیا کی مذمت بیان کی گئی۔ اسی طرح سے مالداروں کے پاس آنا جانا ناپسندیدہ فعل ہے، مالداروں کے پاس آنا جانا ناپسندیدہ فعل ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم میرے بعد میرے ساتھ ملنا چاہتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ دنیا کے اسباب میں سے ایک سوار مسافر کے زاد سفر مقدار تمہیں کافی رہنا چاہیے، اور تم دولت مندوں کے پاس آنا جانا نہ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور علیہ السلام کی اپنی زوجہ کو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ آپ مالداروں کے پاس آنا جانا نہ رکھیں، اور تمہارے پاس دنیا کا کتنا سامان ہونا چاہیے، کتنا اسباب ہونا چاہیے، جیسے کہ ایک مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے، بس اتنا تمہیں کافی ہونا چاہیے، اور تم دولت مندوں کے پاس آنا جانا نہ کرنا۔ اب اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات لوگوں کا ایک معمول بنا رکھا ہے کہ وہ غریبوں کے پاس، مسکینوں کے پاس، مفلسوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کم پسند کرتے ہیں، اور مالداروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، بلکہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی مالدار کے گھر آنا جانا، مالداروں کی صحبت اختیار کرنا، لوگ اس پر خود پر فخر محسوس کرتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ میری فلاں مالدار سے میری بہت اچھی دوستی ہے، میں اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ جن سے ہم دنیاوی اور اخروی نفع حاصل کر سکیں، ایسے لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، دینداروں کی صحبت، کیونکہ اللہ والوں اور دینداروں کی صحبت سے ہی دنیا اور آخرت میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم مالداروں کی صحبت اختیار کریں گے اور مفلس اور غریب اور نادار ان لوگوں کی اگر ہم صحبت اختیار نہ کریں، اللہ والوں کی اگر ہم صحبت اختیار نہ کریں، دینداروں کی صحبت اختیار ہم نہ کریں، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب ہم مالداروں کے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ان کی صحبت میں جب رہیں گے تو وہ اثرات میرے اندر بھی آئیں گے، ہم بھی چاہیں گے اب اس کے پاس فلاں سامان ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، تو پھر ہم غلط راستہ اختیار کریں گے، غلط ذرائع سے مال حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم حلال اور حرام کا امتیاز بھی نہیں رکھیں گے، پھر ہم جیسے چاہیں گے کہ میرے پاس بھی یہ مال آ جائے گی، فلاں مالدار کے پاس فلاں گاڑی ہے، یہ گاڑی ہمیں بھی چاہیے، اب کیسے آئے، تو ہم غلط ذرائع سے وہ مال حاصل کر کے وہ گاڑی خریدیں گے، تو اس طرح سے ہمارے اندر برے اثرات پیدا ہوں گے۔ اور جب ہم غریب مفلس کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان سے بہتر بنایا، وہ اثرات میرے اندر آئیں گے، پھر ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگی، ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا ہوگی۔ تو یہ چیزیں غریب مسکین کے پاس بیٹھنے سے ہمیں حاصل ہوگی، ان کی صحبت سے ہمیں حاصل ہوگی، مالداروں کی صحبت سے نہیں۔ مالداروں کی صحبت سے تو ہمارے اندر برے اثرات پیدا ہوں گے، ہمارا نفس جو ہے وہ اسی طرف جائے گا کہ جس طرف برائی کا راستہ ہوگا، اور شیطان ہمیں گمراہ کرے گا، وہ وسوسے ڈالے گا کہ دیکھو تم اس کے پاس بیٹھتے ہو، اس کے پاس اتنا مال ہے، یہ اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارا، تم بھی اسی طرح سے عیش و عشرت کی زندگی گزارو، اور تم یہ والے کام کیا کرو، ہمیشہ برائی کے کاموں کی طرف وہ ہمیں لے جائے گا، اور اس طرح ہم گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور گناہ پر گناہ ہم کیے جائیں گے، اور کثیر گناہوں کے ہم مرتکب ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا انجام بہت برا ہوگا اور بہت خطرناک ہوگا، اور ہم خود اپنی ہلاکت کا سبب بن جائیں گے۔
تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مالداروں کی صحبت سے آپ نے منع فرمایا. صحبت اگر اختیار کرنی ہے تو اللہ والوں کی اور دینداروں کی اور غریب مفلس کی، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اللہ کی نعمتیں تمہیں کوئی بھی حقیر نہ لگیں، بلکہ ہر نعمت تمہیں اچھی لگے، اور یہ تم سوچو کہ فلاں کے پاس تو یہ نعمت نہیں، اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور اس سے زیادہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں. تو جب تم اپنے سے کمتر والے کو دیکھو گے تب یہ تمہارے اندر جو ہے گمان، یہ تصورات تمہارے اندر پیدا ہوں گے. جب تم اپنے سے کمتر والے کو دیکھو گے اور کمتر والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اپنی کوئی بھی نعمت اللہ نے جو تمہیں دے رکھی وہ تمہیں حقیر نہ لگے گی، بلکہ وہ تمہیں بہتر لگے گی کہ فلاں کے پاس تو یہ نعمت ہے ہی نہیں، میرے پاس اللہ نے ہمیں دی. تو اللہ کا تم شکر ادا کرو گے. تو ہمیشہ اپنے سے اونچے درجے والے کے پاس، مال والے کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، ان سے صحبت اختیار نہیں کرنا، بلکہ اپنے سے کمتر والے کی صحبت اختیار کرنا ہے ہمیں، تاکہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تم مالداروں کے پاس آنا جانا نہ کرنا. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر 1780 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10398. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے بہت مال والوں کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرابی ہے بہت مال والوں کی، کیونکہ اکثر مالدار خدا سے غافل ہو جاتے ہیں. اکثر مالدار یعنی مالداری غفلت کا باعث ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. حالانکہ قرآن مجید میں بھی آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالداری غفلت کا باعث ہوتی ہے، اور اس کا میں بیان اپنی پچھلی نشست میں کر چکا ہوں، اور یہاں یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے کہ مالداری غفلت کا باعث ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خرابی ہے بہت مال والوں کی، کیونکہ اکثر مالدار خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر جو کوئی اپنے مال کو اس کی طرف لٹا دے، یعنی راہ خدا میں لٹا دے، اور اس طرف اور اس طرف اور اس طرف، اس طرح سے آپ نے چاروں طرف اشارہ کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے، اس طرف اللہ کی راہ میں مال کو لٹا دے، وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. ورنہ وہ مالدار ہے تو وہ غافل ہے، راہ خدا سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے. اکثر مالدار لوگ جب ان کے پاس مال آتا ہے تو سمجھ لو کہ اب یہ غافل ہونے والا ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ باقی رکھے، جن کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے، سوائے ان کے. اکثر لوگ، یہاں ذکر اکثر کا آیا ہے، اکثر لوگ یعنی زیادہ تر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور اپنی آخرت سے، کیونکہ جب ان پر مال آتا ہے تو مال کی محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اس طرح سے جب مال کی محبت اور رغبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی آخرت سے پوری طرح سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن جاتے ہیں. پھر ان کی زندگی کا جو اہم مقصد ہوتا ہے وہ صرف دنیا، مال، متاع، عیش و عشرت، دنیا کی زیب و زینت، بس یہ زندگی ان کی رہ جاتی ہے اتنی سی. اسی ضمن میں ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تم جنت میں میرا قرب پانا چاہتی ہو، اللہ کے رسول فرماتے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ اگر تم جنت میں میرا قرب پانا چاہتی ہو تو تم فقراء کی زندگی گزارنا. یہ تلقین ہے حضور علیہ السلام کی اپنی زوجہ کو کہ عائشہ اگر تم جنت میں میرا قرب، میری نزدیکی چاہتی ہو، میرے نزدیک ہونا چاہتی ہو، میرا قرب پانا چاہتی ہو تو تم فقراء یعنی فقیر کی زندگی گزارنا، اور مالداروں کی صحبت سے بچتی رہنا. پھر اللہ کے رسول نے دیکھیے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ مالداروں کی صحبت سے بچنا، کیونکہ مالداروں کی صحبت تمہیں گمراہ کر دے گی، تمہیں آخرت سے غافل کر دے گی، اور تمہارے اندر برے اثرات آ جائیں گے.
اور تمہارے دلوں میں، تمہارے نفس میں بری خواہشات پیدا ہوں گی، کیونکہ مالداروں کی صحبت میں، کیونکہ انسان جب مالداری کی صحبت میں رہتا ہے تو جو چیزیں ان کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے، تو ان کی خواہش اس کے دل میں، اس کے نفس میں پیدا ہوتی کہ اب یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اس سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اور برے اثرات انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر جنت میں میرا قرب پانا چاہتی ہو تو فقراء کی زندگی گزارنا اور مالداروں کی صحبت سے بچتی رہنا، اور پرانے دوپٹے کو پہننا اس وقت تک ترک نہ کرنا، یعنی پرانے جو دوپٹہ ہے اس کو پہننا ہے، دوپٹے کو کب تک پہننا ہے؟ جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو، جب تک اس دوپٹے کو بھی اتار کر نہیں پھینکنا ہے، جب تک کہ اس میں پیوند نہ لگا لو۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ یہ تلقین ہے، یہ تلقین عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ بہت بہتر تلقین ہے اللہ کے رسول کی ہم مسلمانوں کے لیے، کہ جو اپنی جوزہ کو انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جب ان کے لیے حکم ہے تو ہم کیا ہے، ہماری تو اوقات نہیں، وہ تو ام المومنین ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ امت کی ماں ہیں۔ جب ان کے لیے اللہ کے رسول یہ حکم فرما رہے ہیں تو اب ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے لیے کتنا بڑا حکم ہوگا یہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ایسا، مالداروں کی صحبت سے بچنا، اگر تم جنت میں میرا قرب چاہتی ہو تو فقیر کی زندگی گزارنا، فقراء کی زندگی، جو فقراء کی زندگی ہوتی ہے اس طرح کی زندگی گزارنا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث، اس کا حدیث نمبر 1780، اور حاکم کی حدیث ہے یہ، اس کا حدیث نمبر ہے 6867۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں کے پاس کم جایا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداروں کے پاس کم جایا کرو، کیونکہ یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے۔ بے شک اگر تم مالداروں کے پاس اگر اپنی صحبت اختیار کر لو اور ان کے پاس آنا جانا شروع کر دو تو تمہیں اپنی ساری نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ساری حقیر لگیں گی، کیونکہ تم سے بہتر نعمتیں مالداروں کے پاس ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ وہ اثرات تمہارے جب اندر پیدا ہوں گے تو تمہیں اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں دنیا میں وہ تمہیں ساری حقیر لگنے لگیں گی۔ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، فلاں کے پاس دیکھو کتنی بڑھیا اس کا مکان ہے، کتنی بڑھیا اس کے پاس گاڑی ہے، کتنی بڑھیا اس کے پاس کپڑے ہیں، ہے نا، اس کے پاس کتنے بہتر سے بہتر سامان ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جب ان کی مالداروں کی جب ہم صحبت اختیار کریں گے تو سب یہ چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو اپنی جو ساری چیزیں ہمارے پاس جو موجود ہوں گی، جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں دنیا میں استعمال کرنے کے لیے، وہ ساری کی ساری ہمیں حقیر لگنے لگیں گی، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ہم غافل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم شکر ادا نہیں کریں گے اللہ کا، بلکہ ہم غفلت کے اندھیروں میں غرق ہونا شروع ہو جائیں گے اور برائی کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمیں تو چاہیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی اس کا ہم شکر ادا کریں، اور پوری زندگی انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرنے میں اگر صرف کر دے پھر بھی اللہ کی کسی ایک احسان کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ صرف انسان اپنی صرف زندگی کو دیکھ لے اور اپنی جسم کو دیکھ لے تو جسمی جو اعضاء ہیں ان میں سے کسی ایک عضو کا بھی وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک عضو کے لیے بھی اللہ نے آنکھیں دی تو یہ کیا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت نہیں؟ اس کے لیے اللہ نے کان دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے منہ دیا، اللہ نے ہاتھ پیر دیے، ہمیں سب کچھ دیا، کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہمیں جنت ہوگی، اور اس سے بھی سب سے اعلیٰ جو نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں۔ یہ سب نعمتیں ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، لیکن کب؟ نیک اعمال کے سبب۔ مالداروں کی صحبت سے یہ نعمتیں ہمیں نہیں ملنے والی۔ نہ کوئی مالدار ہمیں جنت دلا سکتا ہے، نہ کوئی مالدار جو ہے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتا، نہ کوئی مالدار اپنے مال کے ذریعے سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ صرف ہمارے نیک اعمال، 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 ہمارے نیک اعم
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور آخرت کی تیاری، اس کے لیے ہمیں نیک اعمال، گناہوں سے دور رہنا، یہ چیزیں ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، اللہ کے غضب سے بچا سکتی ہیں، اور ہمیں جنت میں داخلہ دلا سکتی ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ دنیا میں تم مالداروں کی صحبت میں رہ کر کچھ وقت کے لیے فخر محسوس کرتے ہو، لیکن ایسا فخر کس کام کا جس سے نہ تو تمہاری دنیا بنے نہ تمہاری آخرت بنے، بلکہ تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے، تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے، تو ایسی صحبت سے فائدہ کیا؟ یہ تو بیوقوفی ہے۔ ہر انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، وہ فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جب ہمیں کسی چیز سے نفع اور فائدہ نہ ملے تو وہ کام کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے، اول درجے کا بیوقوف ہوتا ہے، عقل مند نہیں ہوتا، بیوقوف ہوتا ہے۔ کوئی کام جب وہ انسان کرے تو اس سے جب تک فائدہ نہ ہو، خواہ وہ دنیا بھی فائدہ ہو یا اخروی فائدہ ہو، فائدہ تو ہونا چاہیے نا، لیکن ایسی صحبت سے کیا فائدہ جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے، گناہوں کی طرف لے جائے، ہمیں گناہوں کے دلدل میں ڈال دے۔ ایسی صحبت سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بلکہ ہمیں صحبت فقراء کی اختیار کرنا چاہیے، غربا مشاکین کی ہمیں جو ہے صحبت اختیار کرنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی ایک ایک نعمت کو یاد کریں اور پھر ہم کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں فلاں نعمت دی۔ جب ہم نے اپنے نیچے والے کو دیکھا تو اس پر یہ نعمت تھی نہیں، میں تو بڑے آرام سے کمرے کے اندر تھا، جب میں فلاں جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جھوپڑی میں رہ رہے تھے، ان کے پاس تو رہنے کو مکان بھی نہیں تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کیوں؟ جب ہم نے اپنے سے کم تر والے کو دیکھا تب ہمیں اللہ کی نعمتیں یاد آئیں، اور اللہ کی نعمتیں جب یاد آئیں تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور مالداروں کے پاس جب جائیں گے ہم تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی نعمت حقیر لگیں، بری لگیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس دیکھو کتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کتنی جائیداد ہے، اس کے پاس کتنی زمین ہے، اس کے پاس کتنا بڑھیا محل ہے اس کے پاس۔ یہ سب چیزیں جو ہم دیکھیں گے تو اپنا تو ہمیں کچھ لگے گا نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مالداروں کے پاس کم جایا کرو، کیونکہ یہ بات اس بات کی زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے۔ اگر مالداروں کے پاس جانا آنا بند کر دو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو پھر حقیر نہیں جانو گے، بلکہ اللہ کی نعمتیں تمہیں بہتر لگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بہت عمدہ ہے، ان سے بہتر ہے جنہیں اللہ نے وہ نعمتیں نہیں دی جو ہمیں دی۔ یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں وہ فلاں کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہم اس سے بہتر ہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو اللہ کی تمہیں کوئی بھی نعمت حقیر نہیں لگے گی، بری نہیں لگے گی۔ یہ حاکم کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 7869۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکین و فقراء سے محبت کرنا، یہ چابی ہے جنت کی۔ مالداروں کے پاس جانے آنے سے جنت کا تالا نہیں کھلتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے تو تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے، اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، اور فقراء اور مساکین کے پاس بیٹھو کہ وہ جنت کی چابیاں ہیں، اس سے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کا تو حال ہی نرالا ہے، بڑا عجیب ہے۔ یہاں جب لوگ مالداروں کے پاس جاتے ہیں اور غربا اور مساکین سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ اصل میں جنت کی چابی ہے وہ جن کو ہم آج حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اصل میں وہ جنت کی چابی ہے، اور جن کی صحبت اختیار کر کے ہم فخر حاصل کرتے ہیں وہ اصل میں ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ہمیں برباد کرنے والے ہیں، ہمیں تباہ کرنے والے ہیں، ہمیں غفلت کے اندھیروں میں غرق کرنے والے ہیں وہ لوگ جن کی صحبت پر ہم آج فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکین و فقراء سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں اور روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ کل قرآن اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اور کل احادیث، کہیں ایک جگہ یہ ذکر نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب مالدار ہوں گے، ایک جگہ بھی۔
پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک، اور کل احادیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں آیا ہوگا کہ مالدار روز قیامت اللہ کے قریب ہوں گے، مالداروں کے مرتبے بہت اعلیٰ ہوں گے، نہیں، ہمیشہ غریب اور مسکین ان کی فضیلت آئی ہے، اور مالداروں کی مذمت آئی ہے، سوائے چند ایک کے، سوائے چند ایک گنتی کے لوگ جنہیں اللہ توفیق دے اور وہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، سوائے ان کے بقیہ سارے کے سارے یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ دنیا کے بندے بن گئے اور دنیا کے ہو کر رہ گئے، اور انہوں نے اپنی دنیا کو حاصل کیا اور دنیا کو بہتر بنایا، دنیا کی زندگی کو بہتر بنایا، دنیا کی زندگی کو عیش و عشرت والی بنایا، اور وہ صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف دنیا تھی، زیادہ سے زیادہ مال و متاع حاصل کرنا تھا۔ تو کہیں ایک جگہ بھی مالداروں کی کہیں فضیلت نہیں ملے گی آپ کو۔ ہاں، اس مال کی تو فضیلت ہے جو مال راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے، اس مال کی تو فضیلت ہے، لیکن مالدار کی فضیلت کہیں نہیں، کسی ایک حدیث میں بھی نہیں، اور قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی نہیں، اور جہاں تذکرہ ملتا ہے فضیلت کا، فضائل کا، تو صرف غربا، مساکین، فقراء کا، احادیثوں میں بھی اور قرآن میں بھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، اور جنت کی چابی مسکین و فقراء سے محبت کرنا ہے، کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں اور روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور روز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے عظیم مراتب عطا فرمائے گا، عظیم درجات عطا فرمائے گا، عظیم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ مالداروں کو حاصل نہ ہوگا، سوائے ان کے جنہوں نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، مال کے حقوق ادا کیے، سوائے ان کے بقیہ سارے جو مالدار ہیں ان پر سخت حساب لیا جائے گا، سخت حساب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں غربا، مساکین و فقراء سے محبت رکھو، کہ جنت کی چابی ہیں، یہ مالدار نہیں، فقراء، یہ جنت کی چابی ہے، کیونکہ یہ روز قیامت یہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ یہ کنز المال کی حدیث، اس کا حدیث نمبر ہے 16587، اور اس کو امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا، اس کا حدیث نمبر ہے 5029۔ اسی طرح کنز المال میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا افضل جہاد ہے، فقراء کے ساتھ بیٹھنا افضل جہاد ہے، یہ بھی کنز المال کی حدیث ہے 6085۔ یعنی ہمیں جو ترغیب دی گئی، ہمیں جو تلقین کی گئی، وہ صرف فقراء، مساکین اور غربا، ان سے محبت کرنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اور ان کی مدد کرنا، بس یہ جو ہمیں تلقین اللہ کے رسول نے فرمائی، اسی کی طرف اللہ اس کے رسول نے ہمیں ترغیب دی، ہمیں تلقین فرمائی کہ ان سے محبت کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، اور ضرورت پڑنے پر ان کی مدد بھی کرو، جتنا ہو سکے اللہ تمہیں توفیق دے۔ اور یہی جنت کی چابی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے اگلی حدیث میں جو فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا افضل جہاد ہے، یعنی جہاد کے مانند ہے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ مال ہو جائے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ مالدار ہے، لیکن نہیں، زیادہ مال و اسباب سے کوئی غنی نہیں ہوتا، بلکہ کثرت نیک اعمال کے سبب سے وہ غنی ہوتا ہے۔ لوگ مال دیکھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ مال سے کوئی غنی نہیں، وہ تو غریب ہے، فقیر ہے۔
اور جس کے پاس نیک اعمال ہوں زیادہ، تو سمجھو کہ یہ اعمال یہ غنی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو مال ہے وہ تو چھوڑ کر دنیا میں جانے والا ہے، تو وہ غنی کہاں؟ وہ تو جب جائے گا تو فقیر ہے، خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جس نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے نیک اعمال کیے، اور اس نے اپنی زندگی میں اعمال جو جمع کر لیے، وہ اعمال اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو جو چیز ساتھ جانے والی ہے، جو انسان ساتھ لے کر جانے والا ہے، تو اس اعتبار سے وہ غنی ہے۔ اور جو چھوڑ کر جانے والا ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ غنی کہاں سے ہو گیا؟ وہ ظاہراً غنی ہے، حقیقتاً غنی نہیں۔ حقیقتاً غنی وہ ہے جس کے پاس کثرت سے نیک اعمال کی کثرت ہو، جس نے کثرت سے نیک اعمال کی اور وہ سارے کے سارے اعمال اپنے جمع کر لیے آخرت کے لیے، تو حقیقتاً غنی اعمال سے ہوتا ہے، مال سے نہیں، اور ظاہراً مال سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال و اسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی، بلکہ اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ اور اللہ کی قسم، مجھے تمہارے بارے میں محتاجی کا خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کو یہ پہلے سے اس بات کا خوف تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم مال کی ہوس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 6446، اور حاکم کی حدیث کا حدیث نمبر ہے 7929، اور مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 10971۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔